بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اپنی پڑھائی کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں آج کے تدریسی سلسلہ کی طرف۔ تدریسی سلسلہ نمبر ہے آپ کا 31، دن ہے آج بدھ، تاریخ ہے آج 16 ستمبر 2020۔ مضمون ہے آپ کا جغرافیہ، جماعت ہفتم۔ ڈائری آپ کی جائے گی باب نمبر 4، کتاب صفحہ نمبر 39 تا 40، پڑھائی یاد کریں پلس مفصل سوال نمبر 1۔ اہم نکات ہیں آپ کے آج کی پڑھائی میں: تقلیب حرارت اور درجہ حرارت کی افقی تقسیم۔ پہلا عنوان تھا ہمارا تقلیب حرارت یعنی انورژن آف ٹمپریچر۔ درجہ حرارت کی عمومی تقسیم سے یہ واضح ہے کہ بلندی کے ساتھ درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ مقامات اس کے برعکس ہوتے ہیں، یعنی بلندی کے ساتھ درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ سطح زمین پر ہوا کا درجہ حرارت اگر 5 درجے سینٹی گریڈ ہو تو اس کے اوپر ہوا کا درجہ حرارت 7 درجے سینٹی گریڈ ہے۔ درجہ حرارت کی اس الٹی کیفیت کو تقلیب حرارت کہتے ہیں۔ بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ تقلیب حرارت کیا ہوتا ہے۔ درجہ حرارت کا الٹا عمل، یعنی جب بلندی کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تقلیب حرارت۔ اس کی تفصیل مزید انہوں نے آپ کو ایک ڈائیگرام میں دکھائی ہے۔ عام حالات میں کیا ہوتا ہے؟ گرم ہوا ہے نیچے یعنی زمین پر، درمیان میں ٹھنڈی اور پھر اوپر سرد، یعنی جو جو اونچائی بڑھے گی درجہ حرارت ٹھنڈا ہوتا جائے گا یعنی کم ہوتا جائے گا، اور اسی کے نیچے بالکل وہ دکھا رہے ہیں ٹھنڈی ہوا تقلیب حرارت والی طے اور پھر ٹھنڈی ہوا، یعنی درجہ حرارت جوں جوں بڑھتا جائے گا اس کے ساتھ ہوا کا درجہ حرارت بھی بڑھتا جائے گا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس تقلیب حرارت کی وجہ، یعنی ریزن آف انورشن آف ٹمپریچر۔ تقلیب حرارت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات موسم سرما میں غروب آفتاب کے بعد مطلع بالکل صاف ہو جانے کی وجہ سے زمین کی گرمی جلد خارج ہو جاتی ہے۔ مطلع سے مراد یہاں پہ آسمان ہے، یعنی وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ سورج ڈوب جانے کے بعد بالکل جب آسمان صاف ہو جاتا ہے تو زمین کی گرمی جو ہے وہ بہت جلد باہر آ جاتی ہے اور سطح زمین کافی سرد ہو جاتی ہے۔ سطح کے قریب کی ہوا بھی سطح کے ساتھ چھونے سے سرد ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر کی ہوا نسبتاً گرم اور ہلکی ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہوتی ہے تقلیب حرارت کی۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس درجہ حرارت کی افقی تقسیم، یعنی ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن آف ٹمپریچر۔ استوائی خطے میں سارا سال درجہ حرارت زیادہ رہتا ہے اور خوب گرمی پڑتی ہے۔ اوسط درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب رہتا ہے۔ اس کے برعکس قطبی علاقوں میں شدید سردی پڑتی ہے اور درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کم ہی رہتا ہے۔ سطح زمین پر درجہ حرارت کی اس غیر مساوی تقسیم کو درجہ حرارت کی افقی تقسیم کہا جاتا ہے۔ افقی تقسیم جو ہے درجہ حرارت کی وہ کیا ہوتی ہے؟ درجہ حرارت کی غیر مساوی یعنی غیر برابر، یعنی ایسی مقدار جو دو حصوں میں بانٹ تو دی جائے لیکن وہ بالکل برابر نہ ہو۔ اس کے بعد ہے جی سطح زمین کو درجہ حرارت کی افقی تقسیم کی بنا پر 3 منطقوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی اس کے 3 زون بنا دیے گئے۔ پہلا منطقہ ہے ہارا یعنی ٹراپیکل زون۔ یہ ٹراپیکل زون، ٹیمپریٹ زون اور فریجڈ زون، ان تینوں کے بارے میں آپ نے انگلش میں یا ایس ایس ٹی میں اپنی یا سائنس میں ضرور پڑھا ہوگا۔ وہی چیزیں ہیں اب ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں۔ منطقہ ہارا ایک گرم خطہ ہے جو خطہ استوا کے دونوں جانب شمال میں خطہ سرطان اور جنوب میں خطہ جدی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرے والا ہے ہمارے پاس منطقہ معتدلہ یعنی ٹیمپریٹ زون۔ منطقہ معتدلہ نصف کرہ شمالی میں خطہ سرطان 23.1/2 ڈگری سے دائرہ قطب شمالی 66.1/2 ڈگری اور نصف کرہ جنوبی میں خطہ جدی
23 1/2 سے دائرہ قطب جنوبی 66 1/2 ڈگری تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ خطہ نہ زیادہ گرم ہے اور نہ زیادہ سرد ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس منطقہ باردہ یعنی فریجڈ زون۔ منطقہ باردہ نصف کرہ شمالی میں دائرہ قطب شمالی سے 66 1/2 سے شمالی قطب 90 ڈگری اور نصف کرہ جنوبی میں 66 1/2 66 1/2 ڈگری دائرہ قطب جنوبی سے جنوبی قطب 90 ڈگری کے درمیان واقع ہے۔ یہ خطہ بہت ہی زیادہ سرد ہے۔ اس ڈائیگرام میں انہوں نے کلیئر بتایا ہے یہ منطقہ باردہ جو کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ 66 1/2 ڈگری پر کون سا منطقہ واقع ہے؟ منطقہ باردہ، اس طرف بھی اور اس طرف بھی۔ اس کے بعد وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ منطقہ معطلہ، اس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ 23 1/2 کے برابر واقع ہے۔ تو وہ کہاں پہ ہے؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل اس اینگل میں جا کے منطقہ معطلہ واقع ہے۔ خط سرطان، یہ لائن جو کھینچی ہوئی ہے انہوں نے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ خط سرطان۔ یہ ڈائیگرام بہت ہی زیادہ اہم ہے اور آپ نے اسے اپنے نیٹ رجسٹر پر بنانی ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس ڈائیگرام کو آپ نے بہت اچھے سے سمجھ کر بنانا ہے اپنے رجسٹر پر اور اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ سمپل ایک ارتھ کا سکیچ بنایا ہوا ہے انہوں نے اور اوپر منطقہ باردہ دونوں طرف، پھر درمیان میں منطقہ معطلہ دونوں طرف دکھایا ہوا انہوں نے اور بالکل درمیان میں منطقہ حارہ یعنی جو 0 ڈگری سینٹی گریڈ پہ واقع ہے، اور ان کے دائیں اور بائیں جانب کیا ہے؟ 23 1/2 ڈگری سینٹی گریڈ پہ منطقہ معتدلہ اور پھر 66 1/2 ڈگری سینٹی گریڈ شمال اور جنوب میں منطقہ باردہ واقع ہے۔ اس ڈائیگرام کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور پھر اپنے رجسٹر پر بھی بنانا ہے۔ اسی کے ساتھ اب چلتے ہیں اپنے مفصل سوال کی طرف۔ مفصل سوال نمبر 1 ہے آپ کا، درجہ حرارت کی افقی تقسیم بیان کریں۔ ابھی ہم نے جو ہے وہ اسے اپنی پڑھائی میں پڑھا ہے۔ اس کے نوٹس آپ کو بذریعہ واٹس ایپ بھیجے جائیں گے۔ اس چیپٹر کے نوٹس آپ کو بذریعہ واٹس ایپ بھیج دیے جائیں گے۔ برائے مہربانی آپ اپنے نوٹس باقاعدہ طور پر واٹس ایپ سے موصول کریں اور پھر وہاں سے آپ نے سوالات یاد کرنے ہیں۔ اپنا کام بخوبی سر انجام دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔